بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت کی مدت اب ختم ہونے میں صرف چند دن باقی ہیں۔ یہ حکومت جا رہی ہے، لیکن ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اس جاتی ہوئی حکومت کے دور میں بھی غیر ملکی سربراہان اور غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کے دورے کر رہے ہیں اور اس جاتی ہوئی حکومت کے ساتھ بہت اہم معاہدوں پہ دستخط بھی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو جاتی ہوئی حکومت کے ساتھ معاہدوں پہ دستخط ہو رہے ہیں، ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ اور یہ سارا کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب الیکشن کے انعقاد پر حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن میں ہے، وہ سارے چاہتے ہیں کہ الیکشن اسی سال 2023 میں ہونا چاہیے، لیکن الیکشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے۔ تو اس دہشت گردی کی نئی لہر کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ تو دو سوال بڑے اہم ہیں کہ جاتی ہوئی حکومت کے ساتھ غیر ملکی شخصیات، سربراہان مملکت اور اہم سرمایہ کار دستخط کر رہے ہیں، اور اس جاتی ہوئی حکومت کے بعد جو الیکشن ہونے ہیں ان کو روکنے کے لیے دہشت گردی کی نئی لہر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں یہ جاتی ہوئی حکومت جو ہے یہ بہت اہم لیجسلیشن بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بہت اہم قانون بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے داخلہ، سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر کامران مرزا صاحب جو کہ رہنما ہیں جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے، اور ہم ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں۔ ان کی پارٹی کے ورکرز جو ہیں ان کو کل باجوڑ میں نشانہ بنایا گیا، پوری قوم اس پہ غمزدہ ہے، رنجیدہ ہے، اور ہم تمام جو شہداء ہیں ان کے درجات کی بلندی کی دعا بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عطاء اللہ تارڑ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو آپ کی حکومت ہے اس کی مدت ختم ہونے چند دن باقی ہیں، لیکن غیر ملکی شخصیات آ رہی ہیں۔ کل اسلام آباد میں ایک بہت بڑا سمٹ ہو رہا ہے، اس میں سرمایہ کار بھی آ رہے ہیں، تو لوگ آپ کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ دیکھیے، ہمارا ہمیشہ سے سی پیک کے اوپر، انویسٹمنٹ کے اوپر، جو ہمارے برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے اوپر فوکس رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دور میں نیازی صاحب کی حکومت میں سی پیک کو گو سلو کیا گیا، اور جو $64 بلین کی انویسٹمنٹ آئی تھی اس پہ آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا حال کیا گیا۔ تو اب یہ جو پچھلا ایک سال رہا ہے ہماری حکومت کا، یہ بین الاقوامی سطح پر تعلقات کی بحالی کا سال بھی رہا ہے، وہ چاہے عرب ممالک ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں یو اے ای کے صدر اور بادشاہ، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، شیخ محمد بن زائد کے بھائی کا، شہباز صاحب فوراً وہاں پہ گئے تعزیت کے لیے۔ سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات چل رہے ہیں، اور نائب وزیر اعظم جو چین کے ہیں ان کا یہاں پہ آنا اس ٹائم پہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ ایک شخص جس کے دور میں چینی صدر کے دورے کو روکا گیا دھرنوں کی وجہ سے، اور اس نے اپنے دور میں شدید نقصان پہنچایا ہمارے ان تعلقات کو، تو یہ ایک مثبت قدم ہے، اور یہ ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ایک اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے اور اس میں بہتری آئے۔ جو نیازی صاحب نے نقصان پہنچایا تھا، میرا خیال اب اس کی تلافی کا اور اس کے کفارے کا وقت ہے۔ اچھا سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب، حکومت تو جا رہی ہے لیکن غیر ملکی شخصیات آ رہی ہیں پاکستان، کیا ان غیر ملکی شخصیات کو یہ یقین ہے کہ یہی حکومت پھر دوبارہ آ جائے گی الیکشن کے بعد؟ یہ تو دیکھیں جی وہی بتا سکتے ہیں میر صاحب، میں تو نہیں بتا سکتا کہ ان کو یقین ہے یا نہیں ہے، لیکن دیکھیں گورنمنٹ کو 1.5 سال تو ہو گیا ہے نا آلموسٹ۔ اس وقت بھی عمران خان، نیازی صاحب سب کی جو ہے نا ذہنوں پہ اتنے جو ہے سوار ہو چکے ہیں، ان کے سوا کسی کو اور کوئی موقع ہی نہیں ملتا۔ ہم پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں یہی چیزیں ہم نے یہ ہو گیا جب ہم نے بڑی چینجز لائی۔ ابھی آپ نے دیکھیں بلاول صاحب کے جب ٹورس ہوتے ہیں، جب گنے جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے پاکستان کو تنہائی سے نکالا، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو کیا خود کو تنہائی سے نکالا ہے، کیونکہ پاکستان وہ آتے نہیں نا، کم از کم وہ فارن میں ہوتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، فارن کے لوگ آتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا آپس میں۔ ابھی دیکھیں ایم او یو سائن ہوئے ہیں نا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوئے نئے۔ ایم او یو تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جو سعودی کے ولی عہد ہیں وہ پہلے بھی آئے تھے، ہماری گورنمنٹ میں آئے تھے، انہوں نے ایم او یو سائن کیے تھے نا۔ ان میں کتنے جو پروجیکٹس ہیں جس پہ کوئی کام اسٹارٹ ہوا۔ ایم او یو الگ چیز ہوتی ہے، پراپر جو ایگریمنٹ وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ انویسٹر آتے ہیں اپنے حساب سے، وہ آئے ہیں 2-4 دن میں الیکشن ہوگی، پورا پاکستان الیکشن میں
کے لیے ویٹ کر رہا ہے. جب الیکشن ہوگی, جو نئی گورنمنٹ آئے گی تو یہی لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, یہی بیٹھیں گے نا جو ابھی ایم او یو سائن کریں گے. یہ کوئی کسی پارٹی کی افادیت تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے کہ مطلب کسی پارٹی کی بڑی بات ہے. اگر اتنی پارٹی کی ایفیشنسی تھی تو یہ 14 مہینے بلا وجہ ضائع ہو گئے ہیں نا. یہ ٹور پہلے ہو جاتے, ابھی 6 دن پہلے کیوں؟ تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. صرف 30 سیکنڈ کے لیے دیکھیں, یہ پاکستان کا معاملہ ہے, اس پہ ہم سیاست نہ کریں. $1 ارب ابھی یو اے کی طرف سے آیا, اکاؤنٹ میں آ گیا نا. سعودی ولی عہد نے جو وعدے کیے وہ پورے ساتھ ساتھ کیے, امداد بھی وہاں سے آ رہی ہے, ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہیں. اس کو میں سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے کہ ہوا کچھ نہیں. اچھا کامران اچھا میں ایک منٹ میر صاحب, میں اسی چیز کا آپ کو جواب دے دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ملک آپ کو لون دیتا ہے نا, وہ لینا چاہیے, کوئی ایشو نہیں, لیکن لون کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا وہ پبلک کا پاکستان نے بیئر کرنا ہوتا ہے. اگر یو اے ای نے $1 بلین دیا ہے تو میں اس شو سے, مجھے ماشاءاللہ آپ کی ایک جو اسٹینڈنگ ہے اس پہ میں کیا بیٹھ کے تبصرہ کروں, ماشاءاللہ آپ کو پورا پاکستان جانتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کافی بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز نہیں کری. جو جینئن چیزیں ہوتے ہیں وہ لاتے ہیں سامنے. ابھی آپ کو پتہ ہے نا کے پی ٹی ٹرمینل جو اسی ٹائم میں دیا گیا ہے, کے پی ٹی میں جو ٹرمینل ہے وہ ٹرمینل کیسے دیا گیا ہے یو اے کو. میں زلفی بخاری کو ملتا تو بہتر ہوتا, وہ شہزاد اکبر کے بھائی کو ملتا تو بہتر ہوتا, آپ ان کو منع وہ نیازی کے کسی انویسٹر کو ملتا تو بہتر ہوتا. یو اے کو اور سعودیہ کو ہمیں نہیں دینا چاہیے, وہ ہمیں نیازی کے انویسٹر کو جائے تو بہتر ہے. میں آپ کے شو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, میرا اپنا مزاج ہے, میں اس چیزوں کو پسند میں بھی نہیں کرتا. جواب اسے زیادہ دے سکتا ہوں, میں نے دیا ہے نا کل اسمبلی میں جواب, جو وہاں گالیاں دیتا ہے لوگوں کو, اچھی بات نہیں ہوتی. یہ ہم جو اگر اس پوزیشن پہ پہنچ کے ہم کسی کی بات نہیں سن پاتے تو یہ اس سے زیادہ کون سی آدمی کی کمزوری ہو سکے. آدمی کو سننا چاہیے. میرا موقف یہ ہے, شہزاد اکبر ہو کوئی بھی ہو, میرا اس سے کیا تعلق ہے. میں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن میری ٹائمز میں ممبر ہوں. اسی میں ہم نے سیکرٹری سے پوچھا کہ آپ نے ایل این جی ٹرمینل کیسے دیا. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کمپنی جس کو 22 سال سے کانٹریکٹ تھا اس کو ریٹ تھا $16 پر کنٹینر, ابھی ہم نے دیا ہے $18. آپ کو پتہ ہے, آپ اگر ان کی پی آئی سی ٹی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اس کمپنی کی, وہ کہہ رہی ہے کمپنی کہ ہم $140 اس وقت بھی لے رہے تھے پر کنٹینر. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ہمارے ریسورسز ہیں, ہم اس پہ جاتے. یہ تو نہیں ہے کہیں کہ $1 بلین لے کے ہم $1 بلین کا یہاں نقصان کریں.